اللہ کا وعدہ ہے دولت کی بارش ہوگی۔ ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ 3 سے 5 منٹ کا وظیفہ ہے، 10 منٹ کے اندر اثر دکھا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کل ہر انسان مختلف پریشانیوں تکلیفوں سے دوچار ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی، کسی کو گھر کے حالات کی پریشانی، کوئی بیماری سے نجات کے لیے پریشان، تو کوئی اچھے روزگار اور نوکری کے لیے پریشان، کوئی اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ، کوئی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان، کوئی رشتہ داروں کی دل آزاری کو لے کر افسردہ ہے۔ غرض ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے زندگی بسر کرنا ہر انسان کے لیے کسی مارکا سے کم نہیں۔ تو ناظرین، تمام روحانی امراض اور ہر قسم کے مسئلے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتا رہا ہوں جو انسان کو ذہنی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی پاکیزگی کے لیے بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی انسان کے گناہ آلود جسم، دل اور دماغ کو پاک کرنے کا خاص عمل ہے۔ محترم ناظرین، استغفار بنیادی طور پر ایک صابن کا، ایک دھلائی کا، ایک صرف کا کام کرتا ہے۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بندہ گناہوں سے آلودہ ہے۔ جب بندہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا، گویا اس کا جسم بد ہے، میل کچیل میں چلا گیا، دل کالا ہو گیا، دل پہ نقطے، دل بیمار ہو گئے، دل مریض ہو گئے، کفر پڑ گئے، مہرے لگ گئی، پتھر ہو گئے، یعنی پورے کا پورا بدن بدبودار ہے، پورے کا پورا بدن مریض ہے، پورے کا پورا بدن گندا ہو چکا ہے۔ اب گندے بدن والے بھی معاشرے میں علماء کے پاس، مولیوں کے پاس آ کے کہتے ہیں فلاں تسبیح بتائیے، کوئی تسبیح بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ان کو بتایا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کے فضائل کے حوالے سے موقع ملا تو کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ تسبیحات کیا گناہوں سے لتڑے ہوئے جسم کو، گناہوں سے آلودہ جسم کو اس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو فائدہ گناہوں سے پاک جسم کو پہنچائیں گی۔ محترم ناظرین، اس کی مثال محدثین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو استغفار ہے، یہ بنیادی طور پہ صابن اور صرف کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے کپڑے میل سے بھر جائیں، گندے غلیظ ہو جائیں، استغفار کر تو اللہ تعالیٰ یہ میل کچیل اس سے دور کر دے گا۔ اب ان کپڑوں کو ضرورت ہے کہ یہ کپڑے میل کچیل سے پاک ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر خوشبو بھی لگے، ان کے اوپر پرفیوم بھی چھڑکا جائے۔ وہ خوشبو تسبیحات، تحلیلات، اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود پاک وہ ہے۔ اگر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں صرف تسبیحات سے ہی اپنا کام چلا لوں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ ناظرین، عارضی طور پہ گندے کپڑے کے اوپر آپ جتنی مرضی خوشبو چھڑک دیں تو وہ کتنی دیر بعد غائب ہو جائے، چند لمحوں کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہے گا۔ تو ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ میں نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ پڑھنے میں ٹائم بھی کوئی نہیں لگنا۔ آپ میں سے جس بندے کو یہ تجربہ اور عادت ہو، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ نیت وہی بات، امید بھی اللہ سے ہے اور سوال بھی اللہ سے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ پڑھنا شروع کریں۔ آپ 1 منٹ کے اندر ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، پوری کی پوری 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ جب کسی کو کہا جاتا ہے 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی 10 ہاتھ نکال لیا۔ اگر ان کو لگتا ہے یہ بڑا لمبا وظیفہ ہے، لیکن اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے، آزمائیں گے، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلی بات آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، پھر آپ کو مال دے گا، پھر آپ کو اولاد دے گا،
آپ کو رہائش گاہیں دے گا جن میں بڑے بڑے باغات ہوں گے، پھر ان باغات کو بھی اللہ خود ڈیکوریٹ کر کے دے گا، یعنی آپ کے پاس ایسے وسائل اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ڈیکوریٹ کر سکے، یا آپ کی کھیتیاں ہوں گی، آپ کے باغات ہوں گے، جی وافر پھل آئے گا، یعنی ہر طرف سے رزق کی بارش کہاں سے آئے گی؟ اس استغفار سے آئے گی، اور سید الاستغفار ایک وظیفہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی ایک مرتبہ صبح صرف ایک مرتبہ 10-20 مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بلکہ جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں یاد تو کرتے نہیں، سب جائیں بخاری شریف اٹھائیں، سید الاستغفار دیکھیں کیا کہاں لکھا ہے، پڑھے، یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ بعض روایات میں لفظ ابو لکا بذنبی اور بعض میں ابو بذنبی، دونوں میں کوئی فرق نہیں، 19-20 کے حرف کے فرق سے دونوں روایات میں آپ پڑھیں۔ یہ سید الاستغفار ہے، آپ اس کو صبح ایک دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ شام پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے ساتھ اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت یہ سارے کی ساری 6 کی 6 برکات آپ کے اوپر نازل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں گناہ چھوڑنا، اس کے اوپر یہ ارادہ ہے کہ رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود نہیں۔ ارادہ یہ ہو اللہ تعالیٰ اب قبر تک وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توبہ استغفار ہے یہ صرف گناہ گاروں کو کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں، یہ سابقہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی بھی سنت ہے، اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے، قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت نوح نے بیٹے کے لیے دعا کی، بعد میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اس چیز کا سوال کیا جو میرے پاس علم نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بندہ مر گیا تھا دعا کی تھی، توبہ کی۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں گئے دعا کی، توبہ کی۔ تو گویا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر چھوٹی خطا کو معاف فرما، اے اللہ ہر بڑی خطا کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، اے اللہ سر سے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ پیدائش سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہیں نافرمانیاں ہیں وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جن کی حق تلفی کی ہے وہ بھی معاف کرنا، یا اللہ جن کے حق دینے والے ہیں ان کے حق دینے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمارے حق دینے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ایک ایک پائی اتارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی مشکلات کا شکار ہیں ہر روز کہتے ہیں دعا کریں، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں ان کے پیسوں کو یا اللہ ادا کروا، یا اللہ ان کے پیسوں کو واپس لوٹا،
یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ آپ سے التجا ہے، یہ استغفار کا درس پڑا، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں جو گناہ کیے ہیں یا اللہ سارے ہی معاف فرما، یا اللہ اس نیت پہ توبہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ سارے ہی معاف فرما، یا اللہ اس نیت پہ توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ اقرار بھی کرتے ہیں، یا اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ جہالت سے ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ غفلت سے ظلم کر بیٹھے، یا اللہ شیطان لین کے شرکا شکار ہو کے گناہ کر بیٹھے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما، یا اللہ چھوٹا بڑا ہر گناہ معاف فرما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔